کبھی کبھی جو ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آتا وہ اصل میں سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے گھر کی ہے جو بس ایک عام گھر لگتا تھا، لیکن اس کے اندر بستی تھی ایک اسرار کی جماعت۔ ایک رات کچھ دوستوں کی محفل جمی تھی، کہانیاں سنائی جا رہی تھی، ہنسی مذاق ہو رہا تھا۔ پھر ایک دوست نے ایک کہانی سنائی، ایک ایسی کہانی جو سننے والوں کے روم روم کھڑے کر دے۔ یہ کہانی ایک لڑکے کی تھی جو اپنی فیملی کے ساتھ ایک نئے گھر میں شفٹ ہوا تھا۔ گھر پرانا تھا لیکن بڑا تھا اور سستا بھی، بس اسی وجہ سے اس نے وہ گھر کرائے پر لے لیا۔ لیکن اس کے ماں باپ کو پہلے دن سے ہی یہ گھر پسند نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس گھر کی ہوا ہی عجیب ہے، لیکن لڑکے نے ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ جب وہ لوگ گھر میں شفٹ ہو گئے، کچھ دن گزرتے ہی عجیب و غریب چیزیں ہونے لگیں، جیسے والد کی طبیعت اچانک نماز پڑھتے وقت خراب ہونے لگی، جو چیز جہاں رکھتے وہ وہاں سے غائب ہو جاتی، کوئی چیز نیند کے دوران صاف صاف محسوس ہوتی، گھر کے اندھیرے کونوں سے اجنبی سایہ جھانکتا محسوس ہوتا۔ پہلے تو سب نے یہ سوچا کہ شاید یہ بس وہمی باتیں ہیں، لیکن ماں باپ کو محسوس ہونے لگا کہ اس گھر میں کچھ تو ہے، کچھ جو صرف دیکھ نہیں سکتے مگر محسوس کر سکتے ہیں۔ ایک رات ماں نے گھر کے چاروں کونوں میں دم کیا پانی چھڑک دیا اور سب سو گئے۔ لیکن رات کے ایک وقت لڑکے کے والد جب عبادت کے لیے اٹھے، انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی چیز گرنے کی آواز آئی ہے۔ انہوں نے مڑ کے دیکھا تو ایک چیز گر چکی تھی، پر کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ چیز سچ میں گھبرانے والی تھی۔ تبھی اس لڑکے نے بنا کسی کو بتائے ایک مولوی صاحب سے رابطہ کیا۔ مولوی صاحب نے کہا، بیٹا یہ گھر انسانوں کے لیے نہیں، یہ آسیبوں کا ہے۔ اس گھر میں ایک نہیں پوری جماعت بستی ہے۔ اگر تم نے یہ گھر جلدی نہ چھوڑا تو جان سے بھی جا سکتے ہو۔ لڑکے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے فوراً اپنے ماں باپ اور بہنوں کو اٹھایا اور سب نے جلدی جلدی سامان بند کیا اور رات کے اندھیرے میں گھر چھوڑ دیا۔ لیکن اس رات لڑکے کو ایک عجیب خواب آیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی چھوٹی بہن گھر کے صحن میں اکیلی بیٹھی ہے، لیکن وہ دلہن بنی ہے۔ اس کے ہونٹ لمبے لمبے ہو گئے ہیں اور وہ رو رہی ہے۔ جب لڑکے کی آنکھ کھلی، اس کا پسینہ چھوٹ رہا تھا۔ بنا وقت ضائع کیے اس نے اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اس دن رات کو جب وہ اپنے دوستوں کو یہ کہانی سنا رہا تھا، اس کا ذہن اسی سوچ میں کھو گیا۔ رات کے اندھیرے میں جب وہ اپنی بائک پہ گھر جا رہا تھا، ایک اجنبی عورت راستے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ اس کے کپڑے نئے تھے، وہ تیار تھی جیسے کسی شادی پر جا رہی ہو، لیکن اس کا چہرہ اتنا ہی بے جان تھا جتنا ایک مردہ کا۔ اس لڑکے کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے بائک کی رفتار تیز کر دی، لیکن پیچھے سے ایک کمزور سی آواز آئی، بیٹا مدد کر دو۔ لڑکے کے ہاتھ کانپنے لگے، لیکن اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، صرف بائک تیز کر کے بھاگ گیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو ماں کو ساری بات بتائی۔ ماں نے اس پر دم کیا اور کہا، بیٹا یہ تم سے پہلے بھی بہت لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے، دوبارہ کبھی ایسے قصوں میں نہیں پڑنا، ورنہ وہ تمہارا پیچھا کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ دنیا صرف انسانوں کی نہیں، ہمیشہ یاد رکھنا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی ہارر کہانی ہے تو ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں، یا اپنی کہانی فیچر کروانے کے لیے آپ ہمیں ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل پر سینڈ کر سکتے ہیں۔ اسٹے سیف، اسٹے اویئر، کیونکہ یہ دنیا صرف انسانوں کی نہیں ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔